میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات رحمت رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ناظرین، ہم مسلسل اجداد پیغمبر کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ اجداد پیغمبر پہ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کس ہستی کے بارے میں آج ہم سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم نے مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اور یقیناً یہ ماہ مبارک ہے، اور ہم نے ہمیشہ ہر پروگرام میں دعا کی اور یہ گزارش بھی کی کہ اپنے ناظرین سے کہ ہمیں اور قائم ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے قلوب کو ذکر اجداد پیغمبر، ذکر قرآن، تلاوت قرآن سے منور کیجیے۔ ہم مسلسل تذکرہ کر رہے ہیں، اور بس ایک دن کے علاوہ جو جناب بنت اسد پہ ہمارا پروگرام تھا، اس کے علاوہ ہم نے اجداد پیغمبر پہ گفتگو کی، اور آج 9 رمضان المبارک ہے، اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے بڑھاتے جو ہے وہ ہم اجداد پیغمبر میں ہم نے جناب عبد المطلب کا تذکرہ کیا، جو کہ دادا ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ آخری کڑی ہے اس سلسلے کی اجداد پیغمبر کی، اور ہم حضرت عبداللہ علیہ السلام جو کہ پیغمبر اکرم کے والد ماجد ہیں، گو کہ خود سرکار کی زندگی میں بہت کم وقت گزرا ہے جناب عبداللہ کے ساتھ، لیکن ایک بڑا کلیدی کردار ہے، اور اگر باپ ہی نہ سمجھ میں آئے تو بیٹا کیسے سمجھ میں آئے؟ تو جناب عبداللہ کا کردار سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جناب عبداللہ حسن ظاہر ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی گفتگو ہی نہیں ہے کہ حسن و جمال تو اپنی جگہ تھا ہی، نور پیغمبر پیشانی میں تھا ہی، لیکن جناب عبد المطلب پہ جو ہم کل گفتگو کر رہے تھے اس میں بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جب کعبے کے پاس چشمہ زمزم کی کھدائی کی یہ شرف جناب عبد المطلب علیہ السلام کو حاصل ہے، اس وقت یہ حصہ دانستہ ہم نے چھوڑ دیا تھا آج ہی کے پروگرام کے لیے۔ تو جب چشمہ زمزم نہیں مل رہا تھا تو کعبے کے پاس جا کے ایک منت مانی تھی جناب عبد المطلب نے، اور وہ منت کیا تھی کہ پالنے والے میں عقد کروں گا، اور اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ عرب کے اس دور میں جہاں عرب بیٹوں کے اولاد کے دل دادا تھے، اور ہر شخص یہ چاہتا تھا میری نسل میں زیادہ سے زیادہ بیٹے ہوں، کیونکہ قبیلائی نظام تھا، دشمن پہ غلبہ پانے کے لیے نسل کی فراوانی ضروری تھی اور بیٹوں کے ہونے کو پسند کیا جاتا تھا۔ اس دور میں کوئی شخص یہ تمنا کر رہا ہے میں بیٹا قربان کروں گا، تو پھر یہ یاد کیجئے کہ یہ کس کی نسل میں، یہ نسل ابراہیم میں، اور یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا کہ میں بیٹا خدا کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تو یہی منت مانی تھی کہ 10 بیٹے میرے مالک اگر تو عطا کرے گا تو ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کروں گا۔ 6 شادیاں کی حضرت نے، آخری شادی جو کی ہے وہ جناب فاطمہ، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ خدیمیہ سے شادی کی، اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، 2 بیٹے اس دنیا میں وجود میں آئے۔ ایک کا نام عبداللہ تھا جو پیغمبر اکرم کے والد تھے، اور دوسرا کا نام ابو طالب تھا جو علی کے والد تھے۔ یہ نور حضرت آدم سے ایک ہی ساتھ چلتا آ رہا تھا، اور ساتھ چلتے چلتے جناب عبد المطلب تک آیا، اور وہاں سے یہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ نبی نے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، تو پیشانی آدم سے چلتا چلتا بزرگوں کی پیشانی میں، اور ہم نے آغاز سے یہ عرض کیا کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کروٹ دی ہے آپ کو ساجدین کی پیشانی میں، وہ پیشانیاں جنہوں نے کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، تو یہ نور الگ ہوا، اور جناب عبد المطلب سے یہ علی کا نور جناب ابو طالب میں آ گیا، اور سرکار دو عالم کا نور جناب عبداللہ میں آ گیا، مولا کائنات کا نور جناب ابو طالب میں گیا، حتیٰ کہ خود امیر المومنین کا یہ فرمان موجود ہے کہ مسند لگتی تھی جناب عبد المطلب کی، تو جناب عبد المطلب کے بعد کعبے میں 2 ہستیوں کی مسند لگی ہے، یا جناب ابو طالب کی یا جناب عبداللہ کی، تو کعبے سے ٹیک لے کے، کعبے سے پشت لگا کے دونوں بھائی بیٹھا کرتے تھے۔ تو نبی یہ کہتے ہیں اور علی یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اپنے باپ کی پیشانیوں میں ہمارا نور تھا، اور ہم آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، ہم تب سے ساتھ ہیں، آپس میں گفتگو کیا کرتے۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یا علی کیا گفتگو کیا کرتے تھے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ جب علی آئے تو علی نے قرآن سنایا ہے، تو قرآن اس وقت 13 رجب یا 16 رجب کو علی کو نہیں آتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا گفتگو کیا کرتے تھے؟ کبھی میں مصطفیٰ کو قرآن سناتا تھا،
کبھی مصطفیٰ مجھے قرآن سناتے تھے۔ تو یہ نور منقسم ہوا، ایک جناب ابو طالب کی تقسیم ہوا جناب ابو طالب کی پیشانی میں، ایک جناب عبداللہ کی پیشانی میں۔ تو جناب عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ میں کعبے کے صحن میں وہیں بستر تھا اور آنکھ لگی اور خواب دیکھا کہ میری پشت سے ایک نوری زنجیر نکلی ہے، اور اس کا ایک حلقہ جو ہے، زنجیر میں حلقے ہوتے ہیں، جوائنٹس ہوتے ہیں، ایک مشرق کی طرف ہے، ایک مغرب کی طرف ہے، ایک آسمان کی طرف ہے، ایک زمین کی طرف ہے، اور ایک بزرگ اس کے دائیں کھڑے ہیں، ایک بائیں کھڑے ہیں، یعنی ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف۔ میں نے پہلے سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نوح ہوں۔ دوسرے سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا ابراہیم، اور ہم اس شجرہ طیبہ کے سائے میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اور کامیاب ہے جو اس شجرہ طیبہ سے جڑ جائے، اور ہلاک ہو گیا وہ جو اس، کیونکہ جانتے تھے کہ پیغمبر اکرم حالانکہ نسل میں، لیکن تعظیم نور مصطفیٰ حضرت نوح پہ بھی واجب، حضرت ابراہیم پہ، کیونکہ سردار انبیاء میرے کائنات کے نبی ہیں، میرے نبی ہیں۔ یہ جب یہ خواب دیکھا تو اس وقت کے جو منجم کاہن تھے ان کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا خواب بتایا کہ اگر تم نے یہ خواب صحیح دیکھا ہے اور صحیح بتا رہے ہو تو تمہاری نسل میں ایک ایسا بیٹا آنے والا ہے جو تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا، کچھ کے لیے رحمت ہوگا، کچھ کے لیے عذاب بن کر آئے گا، اللہ کے پیاروں کے لیے رحمت ہوگا، اور یہی بات پھر اللہ نے کہا رحمتاً للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کے دشمنوں کے لیے عذاب بن کر آئے گا۔ عقد ہوا، سرکار عبد المطلب ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو ایک چشمہ دیکھا جو پتھر کے اندر بہہ نہیں رہا، پتھر کے اندر رکا ہوا ہے، شہد سے زیادہ شیریں، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید۔ شربت پیا اور نور جناب عبداللہ منتقل ہوا ان کی زوجہ جناب فاطمہ تک۔ جس وقت جناب عبداللہ آئے ہیں تو یہ لکھا علامہ مجلسی نے کہ ایک بچہ جتنی نشو نما پاتا ہے، جتنی گروتھ ہوتی ہے، جتنا وہ بڑھتا ہے 2 مہینے میں، جناب عبداللہ 1 دن میں اتنا بڑھتے تھے۔ یہ پیشانی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اور جب جناب عبداللہ آئے ہیں تو ظاہر ہے یہودیوں کا، جناب ہاشم کے نشست میں اس پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں کی دشمنی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ سوچتے جا رہے تھے کہ اس نور مصطفیٰ کو کیسے روکا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ ظاہر ہے اہل کتاب جو نہیں مانیں گے دعوت مصطفیٰ کو ان کے لیے زندگی مشکل بھی ہو جائے گی اور تلوار بھی ان پہ چلائی جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، زہر بھجوایا جناب فاطمہ کے لیے، جو کہ جناب عبداللہ کی والدہ ہیں اور رسول کی دادی ہیں۔ زہر بھجوایا تو آ کے یہ کہا کہ عبداللہ کی آمد کی خوشی میں ہم نے یہ کھانا پکوایا ہے اور ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ بی بی نے وہ کھانا جناب عبداللہ کے سامنے رکھا۔ اب جو سامنے رکھا تو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کہ کچھ لوگوں نے، کچھ عزیزوں نے آپ کی آمد کی خوشی میں کھانا پکوایا تھا اور یہ بھیجا ہے۔ تو نور مصطفیٰ پڑھنے کے بعد وہ کھانا بولا کہ مجھے نہ کھانا، مجھ میں زہر موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ معجزہ ہے نور مصطفیٰ کا کہ وہ کھانا بول اٹھا کہ مجھ میں زہر ہے۔ اب منت مانی ہوئی ہے، جب بیٹا ہو گیا تو ایک دن جناب عبد المطلب نے سارے بیٹوں کو بلایا، کھانا کا انتظام کیا۔ جب بیٹے کھانا کھا چکے تو کہا میرے پیاروں، تم جانتے ہو کہ تم میرے بیٹے ہو، اور ظاہر ہے باپ کو بیٹے سے بہت محبت ہوتی ہے، تمہاری ایڑی میں اگر کانٹا بھی چپ جائے تو مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہے، مجھے گوارا نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے خدا سے ایک منت مانی ہے اور مجھے تم سے زیادہ اپنے اللہ سے پیار ہے، اور منت یہ ہے کہ میں ایک بیٹا قربان کروں گا، اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو 10 بیٹے اس نے مجھے دے دیے، تب تم میں سے ایک کو مجھے نہر کرنا ہے، جیسے حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تو اسماعیل کو لے کے چلے گئے۔ تو ایک مرتبہ سناٹا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ بیٹے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ بابا یہ ہم سے کیسی بات کر رہے ہیں، کوئی باپ بھی بھلا اپنے بچوں کو قربان کرتا ہے، ذبح کرتا ہے۔ تو اس وقت جناب عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، کم سن تھے، اور نور پیشانی سے پھوٹ رہا ہوتا تھا، اور جناب عبد المطلب جانتے تھے کہ اسی کے پیشانی میں وہ نور موجود ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا بابا آپ ہمارے حاکم ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں اور باپ کی اطاعت فرض ہے، اور آپ نے اگر اللہ سے وعدہ کیا ہے تو آپ کا اللہ پہ حق زیادہ ہے، آپ اس عمل کو انجام دیجئے، ہم اس عمل پہ راضی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب بیٹے گئے تو 6 زوجائیں تھیں، ازواج تھیں، ایک سے جناب عبد المطلب اور جناب عبداللہ تھے، باقی بیٹے اور ازواج سے تھے۔ تو ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے، تو بیویاں تڑپ گئیں، انہوں نے رونا شروع کر دیا، ماتم شروع کر دیا، آوزاری شروع کر دی کہ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹوں کو قتل کرتا ہے۔ لیکن اگلے دن سارے بیٹے تیار ہو کے آئے اور ماں نے تیار کر کے بھیجا، تو معاملہ یہ تھا کہ قرآن اندازی کی جائے گی، تیروں پہ نام لکھے گئے
کعبے کے صحن میں کعبے کے اندر قرآن دازی ہوئی، اور جو قرآن دازی کرنے والا تھا، جس کے بھی نام کا رقہ آنا تھا، اسے ذبح کیا جانا تھا، جس کے نام کا تیر نکلنا تھا. لیکن جناب فاطمہ تڑپ گئیں. جب انہیں پتہ چلا تو ہر بیٹا ماں کے پاس سے آ گیا، لیکن جناب عبداللہ کو نہیں آنے دیا. جناب عبد المطلب پہنچے اور چاہا کہ بی بی سے لے کے چلیں، تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ سے لپٹ گئی اور کہا کہ اگر قربان کرنا ہی ہے تو یہ کم سن بھی ہے اور اس کی پیشانی میں نور بھی ہے، کم از کم اس نور کی وجہ سے اس پہ رحم کھائیے. تو کہا نہیں، میں نے اپنے پروردگار سے وعدہ کیا ہے، اب بیٹا کتنا بھی نورانی ہو، کتنا بھی پیارا ہو. یہ تھا صبر جناب عبد المطلب، اور یہ تھی وہ عہد و پیما کہ اگر خدا سے وعدہ کیا اور منت مانی ہے. یہ کردار کی بلندی ہے کہ جانتے ہیں کہ نور مصطفیٰ وہاں ہے، اور اس میں حکمت بھی ہے. یہ وہی عبد المطلب ہے جو یہ کہہ کے اپنے اونٹ لے آیا تھا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں نے اونٹ بچا لیے ہیں، جو گھر کا مالک ہے. تو وہ یقیناً یہ جانتے تھے کہ اس کے حبیب نے آنا ہے تو وہی بچائے گا، وہی انتظار. لیکن امتحان پہنچانا تھا، لے کے چلے. واقعہ بہت طویل ہے، ظاہر ہے ماں کا دل ہے. بی بی تڑپ گئیں اور بہت گریہ وزاری کی، ماتم کیا، سر میں خاک ڈالی، لیکن لے کے چلے. تیار کر کے صحن کعبہ میں لائے. سارے بیٹے عبد المطلب کے جوان بنی ہاشم کھڑے ہیں. ایسے میں تیروں پہ نام لکھے گئے. کعبے کے اندر سارے بیٹے چلے گئے. جس نے رقعہ نکالنا تھا وہ تھوڑی دیر بعد جناب عبداللہ کے گلے میں چادر ڈال کے لایا اور کہا ان کا رقعہ آیا ہے، ان کے نام کا، آپ چاہیں تو قربان کر دیں. اب تو قیامت مچ گئی صاحب. بنی ہاشم کے مرد و عورت چیخ و پکار کرنے لگے، اور وہاں جو یہودی موجود تھے وہ خوش ہو رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ آج ہمارا مشن پورا ہو گیا، یہ جو نبی آنا ہے اس کا نور آج بجھ جائے گا. لیکن خدا قرآن میں کہتا ہے کہ یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا لیں. اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو اس بات کی کراہت ہی کیوں نہ ہو، انہیں بری ہی کیوں نہ لگے، اللہ اپنے نور. اور نبی سے زیادہ اللہ کا نور کون ہوگا؟ قرآن نکل گیا صاحب. جناب عبداللہ نے رضامندی کا اظہار کیا، جیسے جناب اسماعیل نے کیا تھا کہ بابا اپنے خواب کی تعبیر کیجئے. تو کہا کہ مجھے لے جائیے، ہاتھوں کو باندھ دیجئے. جناب عبداللہ کو لٹایا گیا، بار بار اصرار پہ. لیکن باپ کا دل بھی تھا، گریہ بھی کیا، لیکن ظاہر ہے کہ خدا سے وعدہ کر چکے تھے، دل میں رحم تو آیا. تو جناب عبداللہ نے کہا کہ بابا میرے چہرے کو ڈھانک دیجئے، میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے کہ کہیں ذبح کیا جائے تو میرے ہاتھ نہ ہلیں اور میرا چہرہ نہ نظر آئے، کہ کہیں آپ کے دل میں وہ جو باپ کا رشتہ ہے اس کے حوالے سے رحم نہ آئے اور آپ اپنے خدا سے جو وعدہ کیا اسے پورا کریں. ایسے میں جناب فاطمہ جو مادر گرامی ہے جناب عبداللہ کی، ان کے خاندان کے کچھ لوگ آئے پابرینہ تلواریں لے کے. یہاں یہ منظر ہے کہ وہ تلواریں لے کے آ رہے ہیں. وہاں فرشتوں نے، یہ لفظ روایتوں میں موجود ہے، کہ اللہ کے بارگاہ میں استغاثہ کرنا شروع کیا کہ پالنے والے تیرے حبیب کا نور ہے. حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، فرشتوں نے گریہ آہوزاری کرنی شروع کر دی، کیونکہ ظاہر فرشتے وہاں اس نور کو دیکھ چکے تھے اور جناب مصطفیٰ کی نور، رسالت مآب کے نور کی تعظیم کرتے تھے. تو آواز قدرت آئی کہ میں تم سے زیادہ چیزوں کا جاننے والا ہوں، میں علیم بالذات ہوں. یہ نور تو آنا ہی آنا ہے، مگر میں اپنے بندے عبد المطلب کا امتحان بھی لے رہا ہوں اور زمانے کو بتا بھی رہا ہوں کہ عبد خدا ایسے ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ آئے، لیکن پھر بھی سر اٹھایا اور کہا پالنے والے یہ مجھ سے میرا جو وعدہ ہے تجھ سے وہ پورا کرنے میں روک رہے ہیں. پھر خنجر لے کے چلے. اب خنجر بالکل حلق پہ رکھا ہوا ہے. ایسے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایسا کیجئے، اونٹوں کے ساتھ قرعہ ڈالیے کہ 10 اونٹ یا عبداللہ، میں 10 اونٹ نہر کروں گا یا عبداللہ کو. جناب لوگوں کی حالت دیکھی، ماں کا دل دیکھا، کعبے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پالنے والے مجھے معاف فرما، لیکن یہ لوگ مجھے وعدہ پورا نہیں کرنے دے رہے، میں تیری بارگاہ میں ان کے کہنے سے یہ عمل کرتا ہوں. 10 اونٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا جناب عبداللہ کا. پھر جناب عبداللہ کا نام آیا. کہا نہیں 10 اونٹ اور بڑھائیے، 20 اونٹ. جناب عبداللہ 10 اونٹ اور بڑھائے، 30 اونٹ، 40 اونٹ. ہر بار جناب عبداللہ کا 90 اونٹوں تک بات گئی تو جناب عبداللہ کا نام آیا. تو اب کہنے لگے جناب عبد المطلب کہ اب خدا بھی یہ چاہتا ہے، میرے مالک مجھے. تو وہ قدموں پہ گر کے کہنے لگے، جو ننیالی تھے جناب عبداللہ کے اور جناب فاطمہ کے اور پورا مکہ، کیونکہ جب جوانی کا وقت آیا تھا تو سارے مکے سے لوگ آتے تھے اور سرکار کے چہرے کو دیکھتے تھے. اور جب عین جوانی کا عالم تھا تو جس گلی سے گزر جاتے مشک و عنبر کی خوشبو آتی، رات میں گزرتے تو گلی منور ہو جاتی، معطر ہو جاتی. جس درخت کے پاس سے گزرتے وہ درخت حتیٰ کہ سجدے میں گر جاتا پیغمبر کے نور کی تعظیم کے لیے، جو جناب عبداللہ کے پیشانی میں موجود تھا. تو کہا گیا کہ ایک مرتبہ اور قرعہ ڈالیے. تو اب 100 اونٹ
اور جناب عبداللہ اب رکا نکلا 100 اونٹوں کے نام کا. سبحان اللہ. مگر اب دیکھیے کہ وعدے کے کتنے پکے ہیں. کہا کہ 10 مرتبہ تو عبداللہ کی جان بچانے کے لیے قرآن نکالا گیا, تو ایک دفعہ اگر اللہ کے لیے دوبارہ قرآن نکالا جائے 100 اونٹوں کی قربانی آنے کے بعد 2 مرتبہ اور یعنی 3 مرتبہ قرآن نکالا گیا, تو اب ہر بار اونٹوں کا نام آیا کہ 100 اونٹ قربان کیے جائیں, 100 اونٹ قربان کیے جائیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ مطمئن کیسے ہوں؟ تو کہا پالنے والے تجھے واسطہ ہے اس نور کا جس کا تو نے ہمیں امین بنایا, تجھے واسطہ ہے ہماری ہمسائیگی کا, ہماری خدمت کا, تجھے واسطہ ہے اپنے کرم کا. تو کعبے کے پاس سے غیبی آواز آئی کہ اے عبد المطلب تمہاری قربانی قبول کر لی گئی ہے, 100 اونٹوں کو قربان کرو, عبداللہ کو بچا لو. جیسے ہی 100 اونٹ لائے گئے, 100 اونٹ نہر کیے گئے, جناب عبداللہ بچے, تو لوگوں نے جناب عبداللہ کو بڑھ کے جناب عبد المطلب سے چھین لیا کہ اب کہیں ارادہ نہ بدل جائے. اور جوان ہوتے گئے, پروان چڑھتے گئے, اور وہ نور پیشانی میں تھا. تو بڑے بڑے جیسے جناب ہاشم کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ بھیجا, تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ جناب, اور اس وقت کی بہت امیر خواتین نے یہ کہا کہ 100 اونٹ لے لیجئے, ہم سے عقد کر لیجئے. چاہتی تھی کہ وہ نور رسالت ہمارے بطن اطہر سے آئے. لیکن جیسے شیس نے آدم سے, اسماعیل نے ابراہیم سے, ہاشم نے عبد مناف سے, عبد المطلب نے ہاشم سے عہد کیا تھا, ویسے ہی ہاشم کے بیٹوں نے جناب عبد المطلب نے اور جناب عبداللہ نے عہد کیا ہوا تھا, اور وہ جانتے تھے کہ کس صدف عصمت میں گوہر نبوت کو آنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو وہ عقد ظاہر نہیں کیا, بادشاہوں کے رشتے بھی آتے رہے, اور اس دن سے یہودیوں نے سازشیں شروع کی کہ اب اس جوان کو قتل کیسے کیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ناظرین, بہت ہی خوبصورت گفتگو کی مولانا اسد علی زیدی, جو کہ مسلسل اجداد پیغمبر کے موضوع پہ بات کر رہے تھے, وہ آج اختتام ہوا, اور انشاءاللہ ہم اگلے دن کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے,